ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اسی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات یعنی بطور انسان پیدا کیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اختیار کیا، پھر ان میں سے آخری نبی جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین پر اللہم صلی و بارک علیہ وسلم۔ بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور ٹاپک رہے گا وہ یہ کہ دلوں کی سختی اور اس کے اسباب اور علاج۔ بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے کہ انسانی دل کی روحانی اعتبار سے یعنی اسپرچول ایسپیکٹ کے حساب سے اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے یعنی فزیکل ایسپیکٹ کے حساب سے انسانی زندگی کے اندر دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے، طبی میدان میں دیکھا جائے، میڈیکل سائنس میں، میڈیکل فیلڈ میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو ہارٹ کا، دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدردانی ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام کے اندر بھی دل کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ۔ بھائیوں، اس حدیث کو غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے کہا خبردار، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا اگر درست ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھنا، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ تمہارے جسم کا دل ہے۔ یہی وہ دل ہے میرے بھائیوں، اگر یہ درست ہو جائے تو پوری کی پوری جسم درست ہو جاتا ہے، ہماری پوری زندگی بھی درست ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر کسی قسم کی بیماری پیدا ہو جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے تو یاد رکھنا آپ کا جسم بھی خراب ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا پتھروں کی طرح سخت ہو جانا، اس موضوع پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ بھائیوں دیکھیے، دلوں کی سختی، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، پچھلے قوموں کے واقعات کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے قوموں کے اندر جن قوموں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، سرکشی پر اتر آئے، ان قوموں کی ایک بڑے سبب یہ تھا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اگر آپ مثال کے طور پر یہ مان لیں کہ یہود و نصارہ، اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اتنی نافرمانی کی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا، ان کی تو نافرمانی کی، ان کی بات نہیں سنا، پھر بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی انکار کر دیا، ان کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ یہی دلوں کی سختی تھی جس کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، لیکن یہود نے اور عیسیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کا بھی انکار کر دیا، ان کو بھی ٹھکرا دیا۔ تو اس کی مین وجہ اور مین سبب کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کا بھی انکار کر دیا۔ بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح سے دنیا کے اندر جب دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، تو جسمانی اعتبار سے ڈاکٹر، جو طبی فیلڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ دل کے اندر فلاں قسم کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک ڈاکٹر معلوم کر لیتا ہے کہ دل کے اندر فلاں قسم کی بیماری پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح سے
دین اسلام کے اندر بھی کچھ علامات بتائے گئے ہیں، کچھ سمٹمز بتائے گئے ہیں، کچھ نشانیاں بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان معلوم کر سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ کیسے معلوم کریں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کے کچھ علامات ہیں، اس کے کچھ نشانیاں، سمٹمز ہیں جس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، آپ کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلا جو نشان ہے یا پھر جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں آتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، موت کے بارے میں نہیں سوچتا، قبر کی تنہائیوں کو یاد نہیں کرتا، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، ایسا انسان جان لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا دل پتھر کی طرح ہو چکا ہے، اس کا دل موم کی طرح نہیں پگھل سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے ایک کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث واضح ہے، اللہ کے نبی نے کیا بتلایا؟ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا، ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس گناہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اس گناہ کو نہیں دہراتا تو اس کا وہ دھبا اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ کالے نقطے اس کے دل پر بیٹھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کتنی بھی نصیحتیں کریں، کتنے بھی خطبات سن لیں، کتنے بھی درود سن لیں، کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، کتنے بھی عبادتیں کر لیں، آپ کا دل کبھی بھی نہیں پگھلے گا، دین پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، شام میں گناہ کرتے ہیں، دن کی اجال میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ ہماری صحبتیں گناہوں کی، ہمارے مجلسیں گناہوں کے، ہمارا کھانا پینا، ہمارے کاروبار سب گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر ایسے ہم اپنے زندگیوں کو گناہوں میں گزارتے رہیں گے تو کیا ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود بنا دیتا ہے، اس کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، اس کا دل زنگ کھا جاتا ہے، پھر اس وقت کتنی بھی نصیحتیں کریں وہ دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ گناہوں سے حد درجہ ممکن بچیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک مومن گناہوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے، ایک مسلمان گناہوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے، اور ایک فاجر جو گنہگار ہے وہ گناہوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقال، ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے الٹا ایک فاجر آدمی، ایک گنہگار آدمی اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بھی ہکذا۔ ایک فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اس کے ناک پر آ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کر کے اس کو بھگا دے رہا ہے۔ ایسے وہ گناہوں کو سمجھتا ہے۔ بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ گناہ سے حد درجہ بچیں، کیونکہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر کتنی بھی نصیحتیں اس کو کی جائیں وہ ان نصیحتوں کو نہیں مانتا، ان نصیحتوں کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ ایک دوسری علامت کیا ہے گناہوں کے سخت ہو جانے کی؟ اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بتلایا، شریعت کے اندر بھی یہ چیز وارد ہے، غفلت۔ جب انسان غفلت کی نیند سوتا ہے، غفلت میں چلے جاتا ہے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پہچانتا، اس کو یاد نہیں رکھتا کیا مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف ایکسپٹ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کر کے مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی میں ہے اس کے اندر ٹھکانہ بنانا ہے، اگر اس کو آپ بھول کر دنیا میں لگ جائیں، اپنے دین کا جو حصہ ہے اس کو ادا نہ کریں، اللہ کی عبادت کرنے کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہ کریں، بلکہ دنیا ہی میں چلے جائیں، تو پھر اگر آپ اپنے مقصد کو بھول جائیں گے تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا، دین کی جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جائے اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
لوگوں کے پاس میرے محترم بھائیوں آپ کو بتاتا چلوں کہ قیامت یہ بہت قریب ہے، حساب و کتاب یہ بہت قریب ہے، لوگوں کے لیے حساب و کتاب بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا حساب و کتاب کے قریب ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اللہ رب العالمین کے جانب سے کوئی بھی ایک نیا حکم آتا ہے اس کو وہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، الا استمعوه وهم يعلمون، کھیلتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کو سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، غور سے نہیں سنتے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں ان سے عبرت نہیں پکڑتے۔ بھائیوں اگر آپ پچھلے قوموں کے بارے میں سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا جن کو موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دیں۔ کیا کیا نعمتیں دی ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر زمین پر مارتے تھے تو وہ لاٹھی ایک بڑے اژدہے، ایک سانپ کی شکل اختیار کر چکتی تھی۔ ایک پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ اٹھے تھے، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ نکلے۔ اگر ایک سمندر پر مار دیے تو اس سمندر کے درمیان ایک بڑا راستہ کھل جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، من و سلوہ آسمان سے یہود کے لیے اترتا تھا، من و سلوہ آسمان سے رزق ان کے لیے اترتا تھا، اور جب وہ بھٹکتے ہوئے پھر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، باوجود اس کے ان نعمتوں سے، ان معجزات سے، ان نشانیوں سے وہ عبرت حاصل نہیں کیے۔ اگر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، کچھ ہی 1-2 سال پہلے ہمارے پاس کووڈ-19 کا دور آیا تھا، کووڈ-19 کا دور آیا تھا۔ انسان یہ معلوم کر چکا ہے کہ وہ بڑا بے بس ہے، وہ کمزور ہے، وہ عاجز ہے۔ لاک ڈاؤن کا موقع آیا تھا، لوگ کیسے کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، کیسے کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو بھی مال کماتا ہوں میری محنت سے کماتا ہوں، اللہ رب العالمین کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس میں، انسان یہ سمجھتا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے اندر کیا ہوا معاملہ؟ بھائیوں یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہم کو دکھاتا ہے، ان سے نصیحت لینا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا، ان سے سبق حاصل نہیں کرتا، تو پھر یقین مانیے اس کا دل زنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے زمانے کے لوگ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ بھولتے جا رہے ہیں، آخرت کا تصور ان کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، آخرت کا تصور آج کے زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ ایسے دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں گویا ان کو بھی جینا ہے، مرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کا کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، ان سے ان کے اعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں بسر کر رہے ہیں؟ ہمارے بہت سے مسلمان بچے ایسے عیسائی کرسچنز کے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے پڑھ رہے ہیں، جہاں پر جا کر کے وہ ملحد، بے دین، سیکولر بن کر کے آ رہے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے، کیونکہ سیکولر مائنڈ ان کا برین واش ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ بھائیوں سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین کے نشانیات کو، اس دنیا کو دیکھیں، ان پہاڑوں کو، ان آسمانوں کو، اس بارش کو، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے غور کریں۔ اسی اللہ ہے جس نے ان تمام آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور ہم سے حساب و کتاب مرنے کے بعد ضرور لینے والا ہے۔ بھائیوں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، دیکھیے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر رنج و غم پیدا نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے گناہ سے کوئی مطلب نہیں، بس گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی گناہ کرنے کی وجہ سے مجھے لذت ملے گی، مجھے سکون ملے گا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، بھائی کہنے کے تو مسجد تک آ جا رہا ہے، وضو کر کے نمازی پڑھ رہا ہے، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھ رہا ہے، علماء کے دروس سن رہا ہے، بیانات سن رہا ہے، لیکن اس کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اب کتنے بھی نصیحتیں کر لیں وہ نہیں مانے گا۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کہ سخت دل کا علاج کیسے کیا جائے، سخت دل کو نرم دل میں کیسے بدلا جائے، میں آگے آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ جب ایک انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس تک نہیں ہوتا، تو پھر ایسے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، کچھ بھی اس کو بولے وہ نہیں ماننے والا ہے۔ بھائیوں ایک اور چیز
جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے، اگر اس کے سامنے کتاب و سنت کے ذریعے سے کوئی چیز بتلائی جائے اس کو وہ نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، اس کو جھٹلا دیتا ہے، بلکہ سائنس کو مانتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا کیا حال ہے، اگر قرآن کوئی چیز بتلائے تو اس پر اتنا زیادہ یقین نہیں ہے جتنا کہ سائنس کی بتلائی ہوئی باتوں پر اتنا زیادہ یقین ہے۔ سائنس جو کہے صحیح ہے، 100 میں 100% صحیح ہے، لیکن اگر قرآن بتلائے تو 2-3 مرتبہ سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ہے آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر، یہی ہے ہمارا ایمان آخرت پر، یہی ہے ہمارا ایمان دین اسلام پر۔ میرے بھائیو، مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ زبان سے بول لیا، بلکہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مومن بننا چاہیے۔ ایسا پختہ یقین ہم کو رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنے جیسا ایمان ہمارے دلوں کے اندر بسا رہنا چاہیے۔ میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں، پختہ ایمان رکھیے۔ زمانہ فتنوں سے بھرا پڑا ہے، آپ کے گھر میں فتنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے کاروبار میں فتنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں فتنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لباس میں فتنہ ہے، آپ کے گلیوں میں فتنہ ہے، آپ کے بچوں میں فتنہ ہے، آپ کے بیوی میں فتنہ ہے۔ دنیا پوری کی پوری فتنوں سے، شہوات سے، خواہشات سے بھری پڑی ہے۔ آپ تقویٰ کی زندگی بسر کریں۔ تقویٰ کی زندگی کیسے بسر کریں؟ جب اس راستے میں چلتے ہیں تو پورا کا پورا راستہ کانٹوں سے بھرا پڑا رہتا ہے، تو کیسے ہم لوگ اس راستے میں چلتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کے ان کانٹوں سے بچتے ہوئے دیکھ سنبھل کر اس راستے میں ہم چلتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھ کے چلنا چاہیے ہم لوگ۔ آج کا زمانہ یہ آ چکا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج بہت آسان ہے، آپ اچھی طرح سے اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا بتلایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، جب اللہ رب العالمین کا ذکر بندہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کا دل کے اندر جو زنگ ہے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، صبح شام کی دعائیں کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں گئے دعا کرتے، بیت الخلاء سے باہر آئے ذکر کرتے، مسجد میں داخل ہوئے ذکر کرتے، مسجد سے باہر گئے ذکر کرتے، گھر میں گئے دعا کرتے، گھر سے باہر نکلے دعا کرتے، صبح شام کی دعائیں کرتے، ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان، اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر لمحے فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، ایک بیٹھک میں بیٹھتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے وہ نبی جن کے اگلے اور پچھلے دونوں قسم کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ نبی اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ بعد میں آتے ہیں اور ہمارا زمانہ فتنوں سے بھرا پڑا ہوا ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے تھوڑا برابر بھی نہیں ڈرتے، اپنی زندگی جیسے چاہے من مانی زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، سنبھل کے رہنا ہے، دنیا بڑی خراب ہے، پوری کی پوری دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے، شہوات سے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، وہاں پر جو ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے تیاریاں بھی کر لیں، کیونکہ ملی تو ہے زندگی ایک ہی ملی ہے، بعد میں پھر ایک اور زندگی نہیں ملے گی، بعد میں ایک اور زندگی نہیں ملے گی۔ بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کی وجہ سے دل بڑے ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ انسان کا دل جو سخت تھا وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو کوئی نصیحت کی جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی اس نصیحت کو قبول کر لے گا۔ میں آپ کو ایک دوسری چیز بتلاتا ہوں، اخلاص و نیت کے ساتھ واعظ و نصیحت کی جو مجالس ہیں، جو دینی بیانات ہیں، جو دروس ہیں، ان کے اندر شریک ہونا، ان کے اندر شامل ہونا۔ اگر کوئی آدمی بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ میں اس مجلس میں بیٹھ کر کے اس بیان کو سن کر کے، اس درس کو سن کر کے اپنے دل کو جو سخت ہو چکا ہے نرم کروں گا، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ مجالس کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کا دل نرم ہوگا، بیانات سن کر کے اس کا دل نرم ہوگا۔ تو اچھی نیت سے مجالس کے اندر، دینی مجالس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ بس بیٹھ رہا ہوں لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو وقت بیکار ہے، وقت بیکار میں جا رہا ہے۔ بھائیوں، میں آپ کو ایک اور چیز بتلاتا ہوں، آج کے زمانے میں لوگ دین کے تعلق سے، دین کے سلسلے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، باوجود اس کے زبان درازی سے کام لیتے ہیں، بڑے بحث و مباحثے کرتے ہیں۔ دین کے تعلق سے اگر کچھ معلوم ہے، کسی مسئلے کے تعلق سے قرآن سے دلیل معلوم ہے، احادیث سے دلیل معلوم ہے، سلف کے اقوال، ان کے زندگی کے واقعات، اس آیت کا مفہوم کسی صحابی سے آپ کو معلوم ہے، تبھی اس کے تعلق سے دعوت تبلیغ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے گفتگو کرنی چاہیے۔
دین کے تعلق سے بے جا بحث و مباحثے انسان جب کرنے لگتا ہے تو پھر وہ جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان مومنوں سے الگ ہو جاتا ہے، پھر کفار سے جا کر ملتا ہے، پھر اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، پھر کافر بن جاتا ہے۔ بھائیوں، آپ کے دل کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علماء سے رجوع کریں، تشفی بخش آپ کو جواب ملے گا، سکون سے بیٹھ کر کے بات کریں، بحث و مباحثہ دین کے تعلق سے نہ کریں۔ اگر دین کے تعلق سے بحث و مباحثے پر بحث و مباحثہ کرتے جائیں تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا، پھر آپ دین کے کسی چیز کو نہیں مانیں گے، دین کے اندر شک کرنے لگیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو سورہ بقرہ کے اندر شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بس ہمارا عقل اتنا کمزور ہے کہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن دین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک کی چیز نہیں ہے۔ بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا چلوں، قبرستان کے اندر جانا، اگر کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، تب بھی اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہی ہے، مسجد میں رہتے ہیں یا پھر کسی درس میں رہتے ہیں، کسی دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ایمان تازہ رہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن جب کاروبار میں جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں تو مکمل اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، وہاں پر سودی لین دین کرتے ہیں، وہاں پر جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف دنیا کی پڑی رہتی ہے، آخرت کا تھوڑا بہت بھی نہیں سوچتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، موت ہم کو اس وقت یاد نہیں رہتی، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بھی ضرور قبرستان جائیں، قبرستان کی زیارت کریں، وہاں پر جا کر ان ٹوٹے پھوٹے قبروں کو دیکھیں اور اپنے انجام کا خیال کریں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن اس قبر میں دفن ہونا ہے، مجھے بھی قبر کی تنہائیوں میں جانا ہے، مجھے بھی ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کر کے اس کے سوالات کا جواب دینا ہے، مجھے بھی اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ اس طرح سے قبرستان کے اندر جائیں، دیکھیں قبرستان کے اندر اور اپنے نفس کا اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا بتلایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اللہ کے نبی نے پہلے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ قبر مت جاؤ، قبر کے اندر لوگ جاتے ہیں وہ قبرستان میں تو بڑے بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں، اس لیے قبر میں مت جاؤ، قبرستان میں مت جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، بعد میں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا لیکن اب تم جاؤ قبرستان، ضرور جاؤ، کیونکہ اگر تم قبرستان جاؤ گے نا تو آخرت تمہیں یاد دلا دے گی، قبرستان میں جاؤ، آخرت یاد آ جائے گا، آخرت کی زندگی یاد آ جائے گی، پھر اپنی اس دنیا کو جو ایک ہی زندگی ملی ہے اس آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیار کر لو گے۔ بھائیوں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ہسپتال جانا، اگر کوئی انسان بڑے بڑے ہسپتال جہاں پر بڑے بڑے مریض رہتے ہوں، کسی کا پیر کٹ گیا، کوئی ایک دم آخری سانسیں لے رہا ہے، بڑے بڑے مریض ہیں، بڑے بڑے بیمار ہیں، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے بنگلوں کا چرچا ہے، اس کے گاڑیوں کا چرچا ہے، اس کے مال کا چرچا ہے، اس کے بزنس، اس کے کاروبار کا چرچا ہے، لیکن وہ بیچارہ یہاں پر اس ہاسپٹل میں اس معمولی سے بیڈ پر پڑا ہے۔ ایسے لوگوں کو جا کر دیکھیں، آپ کے سامنے پوری زندگی پلٹ کر آ جائے گی، موت کی ایک بڑی نصیحت آپ کو مل جائے گی، دنیا کی بڑی نصیحت، یہ انسان کیسا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی تمام کی آسائشیں، تمام نعمتیں، تمام لگژری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی کیا حالت ہے کہ یہاں پر بیڈ پر پڑا ہے، اس کی زندگی میں اس کو سکون نہیں ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس طرح سے آپ ہسپتال میں جا کر دیکھیں، ہسپتال میں جا کر مریضوں کو دیکھیں، آپ کے گناہ آپ کو یاد آئیں گے کہ میں نے کیسے اپنے پہلے گناہ کیے، پھر آپ ان گناہوں کو کبھی بھی نہ کرنے کی پختہ عزم کر لیں گے، آپ کو بڑی ایک نصیحت ملے گی اگر ہسپتال میں جا کر دیکھیں۔ بھائیوں، ایک اور چیز دیکھیے، اگر کوئی انسان قریب ہے کہ مر جائے، قریب الموت انسان مستحضرین جنہیں کہا جاتا ہے، مرض الموت میں جو مبتلا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کے منظر کو دیکھیں کہ ان کی موت کیسے آتی ہے۔ اگر آپ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مت دیکھو ڈر جاؤ گے، یہ تمام چیزیں دیکھو گے تبھی تو آخرت یاد آئے گی۔ ایسے حالت میں جائیں، جو قریب الموت ہے، جو مرض الموت میں مبتلا ہے، اسے دیکھیں کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، آخرت کی یاد لا لیں۔ پوری زندگی کی سب سے بڑی نصیحت آپ کو مل جائے گی۔ لاکھوں خطبے، ہزاروں درس مغرب، درس فجر، کچھ بھی آپ سن لیں، لیکن ایک مرتبہ وہ منظر مرنے کا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو دنیا کی زندگی کی ایک بڑی نصیحت آپ کو مل جائے گی۔ بھائیوں، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اپنے سخت دل کو پتھر کی طرح جو سخت ہو چکا ہے اس کو نرم اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے بہت سارے بندوں کو پیدا کیا، ان میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، جہنم سے بچوں، قبر کے عذاب مجھے نہ ہو، میں بچ جاؤں۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ میرے دل کو جو سخت ہو چکا ہے نرم کر دے۔ اے اللہ یہ دلوں کا معاملہ تیرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان یہ دل ہوتے ہیں، جیسے چاہے اللہ رب العالمین ویسے پھیرتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی خود ان دلوں کے معاملے سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو دین پر ثابت قدمی دے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی خود دعائیں کرتے تھے، اس لیے آپ لوگ بھی دعائیں کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کریں کہ آپ کے دل جو سخت ہو چکے ہیں وہ نرم ہو جائیں۔ بھائیوں اختصار کے ساتھ میں آپ کو دو اور چیزیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم لوگوں کو اہل حدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر بہت ساری بدعات و خرافات آ گئی ہیں۔ کس چیز کی بنیاد پر ہم کو پہچانا جاتا ہے؟ ہمارے عقیدے کی بنا پر ہم کو پہچانا جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے اہل حدیث عوام الناس حضرات ہیں جو عقیدے کے مسائل کو نہیں جانتے، جو عقیدے کو نہیں جانتے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کو جانے یا نہ جانے، مرنے سے پہلے ضرور اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہے قرآن کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے معنی، ان کے مطالب، ان کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، تو کیسا اللہ تعالیٰ سمیع ہے؟ اللہ رب العالمین غفور ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ اللہ رب العالمین عزیز ہے، متکبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا تصرف رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء ہیں، ان اسماء کا معنی سمجھیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ جب جا کر کے آپ کا دل جو نرم ہوگا وہ پھر کبھی نرم نہیں ہوگا، ایسا دل آپ کا نرم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سے ایسا آپ ڈرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو اگر جان لے کہ اس دنیا میں انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا، اگر انسان اس کو جان لیتا ہے تو پھر وہ آخرت کی اچھی خاصی تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس موت اور اس زندگی کو، اس لائف کو اور اس ڈیتھ کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ انسانوں کو آزمائے، انسانوں کا ایگزام لے۔ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کر کے آزمانا چاہتا ہے، ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پورے مالدار ہیں، پورے خوبصورت ہیں، پوروں کی اچھی ہائٹ ہے، پوروں کو اچھا کھانا مل رہا ہے، پوروں کے پاس اچھے بنگلے ہیں، پوروں کے پاس اچھے لگژری گاڑیاں ہیں، پوروں کی زندگی سیٹ ہے، پوروں کے کوئی باقیہ نہیں ہے، قرض میں مبتلا نہیں ہے۔ انسان میرے بھائیوں ایک ہی جیسا پوری دنیا کے اندر نہیں رہتے۔ ایک انسان چھوٹا رہے، ایک انسان گڈھا ہوتا ہے، ایک انسان طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، ایک انسان خوبصورت ہوتا ہے، ایک انسان مالدار ہوتا ہے، ایک انسان غریب ہوتا ہے، ایک انسان کے پاس قرض زیادہ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قرض نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ تاکہ آزمانا چاہتا ہے، کسی کو غریب بنا کر کے اس کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس غربت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا کہ نہیں یاد کرے گا، یا پھر وہ جو قبرستان میں چلے جائے گا، یا پھر وہ پیر ولیوں کے پاس چلے جائے گا اور اللہ رب العالمین کو بھول جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایک مالدار کو ایک مال دے کر کے یہ آزمانا چاہتا ہے، کیا وہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، کیوں؟ آزمانے کے واسطے اللہ رب العالمین نے الگ الگ پیدا کیا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اور اللہ رب العالمین جو قیامت کے اندر دے گا، جو آخرت میں دے گا جنت میں، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا دے گا۔ جب وہاں پر تمام لوگ ایک حساب سے رہیں گے، جو زیادہ نیکیاں کرے گا اس کو اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی، لیکن اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں آ چکا ہوگا۔ بھائیوں ایک آخری چیز میں آپ کو بتا کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر زیادہ ہنسنے سے زیادہ روئیے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن ہمارے لیے بطور ہدایت نازل کیا ہے، اس کو اکثر لوگ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی سمجھ کر کے پڑھنے کی ان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کو سمجھ کر کے غور و تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سلف میں سے کسی نے کہا، جب تم قرآن کو پڑھو تو رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر رونے کی ایک کیفیت پیدا کرو، اگر تمہیں اتنا بھی نہیں آتا تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے ایک دوسرا دل دے، کیونکہ میرے جسم کے اندر یہ دل نہیں ہے جس کو رونا نہیں آ رہا ہے قرآن پڑھ کر کے، جس کو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی، سمجھ کر پڑھنے کے باوجود بھی، غور و تدبر کر کے پڑھنے کے باوجود بھی رونا نہیں آتا، پھر کیسا بندہ ہے؟ اس کے پاس دل نہیں ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ دوسرے دل کی اللہ رب العالمین سے مانگ کرے۔ بھائیوں میں آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ زیادہ نہ ہنسیں،
زیادہ نہ ہنسیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ روئیں، زیادہ بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا جب بھی یاد آ جائے، جب بھی گناہ کر لیں تو انسان کو اپنے آنکھوں سے پانی بہانا چاہیے، کیونکہ ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اس کی خشیت سے روئے تو اللہ رب العالمین اس کو آنکھ کے اندر نہیں جلاتا قیامت کے دن۔ بھائیوں، اسی طرح سے زیادہ کھانا پینا، زیادہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا، دینی معاملات میں آگے نہ بڑھنا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دینی تعلیمات حاصل کرنے کو بیجا فضول سمجھتے ہیں، یہ دین کی تعلیمات کیا ہے، اس سے کچھ پیسہ نہیں کما سکتے، دنیا کی جو تعلیمات ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔ بھائیوں، یہ جو دینی تعلیمات ہے اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر اتنا وقت دے دیتا ہے، اتنی اس کی زندگی کے اندر برکت دیتا ہے کہ کہیں سے غیبی طور پر اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کر لیں یا پھر دینی تعلیمات کو صرف حاصل کر لیں، دنیا کے اندر کوئی کمائی کا حصہ نہ ٹٹولیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیاوی حصے کو مت بھولنا۔ میں آپ کو خلاصتاً یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، پتھر بھی بنتے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، وقت نہیں ہے، یہ بڑے اختصار کے ساتھ بتلاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے قاتل کا لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کا قاتل ہم کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آ کر وہ جو آدمی مر گیا ہے اس کو مارو، تب وہ آدمی زندہ ہوگا اور کہے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہ آدمی پر وہ جو بھینس کا یا پھر گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر آ کے مارے تو آدمی زندہ ہو گیا، وہ آدمی بولا کہ میرا قاتل کون ہے، وہ بول کے پھر مر گیا۔ لیکن یہ یہود ایسی بدترین قوم ہے، ایک ایسی بدترین جماعت ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، اس کے بعد بھی ان کے دل بڑے سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا، یہی اصل چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا کہ بھائی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر کے درمیان سے پانی نکل آ جاتا ہے، لیکن یہ یہود ایسی بدترین قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے سارے نشانیاں دکھائی، اتنے سارے معجزات دکھائے، اتنے سارے معجزات دکھانے کے باوجود بھی ان کے دل نہیں پگھلے، اتنے بڑے سخت ان کے دل ہو گئے۔ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان کے دل ابھی نہیں پگھلے، بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے زندگیوں کا جائزہ لینے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے جو سخت دل ہو چکے ہیں ان کو نرم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رکھ، ہمیں نافرمانیوں اور ناشکریوں سے بچا، اور جب تک اس دنیا میں رکھ تو صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا إلى الصلاة۔